السلام علیکم جی، میں کافرہ گروپ کی ممبر ہوں۔ میں آپ لوگوں کو اپنے درود پاک کی جرنی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ جب پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ 7 دن کی تھی کہ جب والدہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے بعد نانی کی گود میں نے پرورش پائی، اور بس نانی جو تھی میری وہ بہت زیادہ عبادت گزار خاتون تھی۔ بہت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو لگاؤ تھا، اور جو نانا ابو تھے وہ بھی بہت زیادہ درود پاک پڑھتے ہوتے تھے اور نظر نیاز کرتے تھے، حضور غوث پاک کو بہت مانا کرتے تھے۔ تو بچپن سے ہی ایک ایسا ماحول ملا جس میں نے پرورش پائی کہ چاروں طرف یہی چیز دیکھی کہ درود پاک ہی زندگی ہے، درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اور ایک اللہ کی طرف سے ایک عشق سا، ایک محبت سا تھا درود پاک کے ساتھ، ایک اٹیچمنٹ تھی۔ جب بھی درود پاک سنتی تھی یا پڑھتی تھی تو آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے تھے، اور یہ ایک نیچرل تھا۔ کوئی یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیوں ہوتا ہے، لیکن دل اور بہت زیادہ شوق تھا کتابیں پڑھنے کا، اور اسلامک ہسٹری کا، اور درود پاک پڑھنے کا اور درود پاک سننے کا۔ خاص طور پہ وہ میرا بہت فیوریٹ سلام ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کیونکہ وہ میرے نانا جان جو تھے وہ مسجد میں ہر جمعے کو خود جا کے بآواز بلند اسپیکر پہ پڑھا کرتے تھے، اور پورا علاقہ سنتا تھا۔ ان کی آواز بہت بہترین آواز تھی، بہت اچھی آواز تھی۔ انہی لوگوں سے، اپنے ارد گرد کے ماحول سے، اپنی ننیال میں سب کو ارد گرد دیکھا۔ والد صاحب تھے وہ بھی بہت نیک تھے، جو دوسری والدہ تھیں وہ میری سگی خالہ تھیں، انہوں نے ہم دونوں بہنوں کی خاطر ہمارے والد صاحب سے شادی کر لی۔ مطلب بہت اچھا ایک ماحول، ہم نے ایک صوفی ماحول دیکھا، جس میں خاص طور پہ ولیوں کے ساتھ، ولی اللہ جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا ہر انسان میں نے دیکھا، بچپن سے ہی دیکھا۔ تو وہ چیز جیسے کہ روح میں اور جسم میں اور خون میں ایک رچی بسی ہوئی تھی، اسی طرح ایسا ایسا بڑے ہوئے تو یہ چیز، یہ شوق بڑھتا چلا گیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ فجر کے وقت خود بخود، اس عمر میں جب بچیوں کی ہنسنے کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، اور وہ ٹی وی ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہیں اور فلمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور دوسری تو ہم لوگ میرے باقی بہن بھائی بھی، لیکن مجھے اپنا بہت زیادہ یاد ہے کہ میں فجر کے اذانوں کے وقت اٹھ جایا کرتی تھی، اور اٹھ کے نماز پڑھنے کے بعد بس میں درود شریف پڑھتی رہتی تھی، اور اپنے گارڈن میں واک کرتی رہتی تھی پھولوں کے ارد گرد، اور بہت زیادہ درود شریف پڑھتی تھی، ساتھ میں اللہ کی طرف سے ہی آنکھوں سے آنسو بھی بہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی یہ کرنی ہوئی کہ بس کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ میری نانی جان بیمار ہو گئی، اور 6-7 سال وہ بالکل بچے کی طرح انہوں نے زندگی گزاری، جن کی خدمت ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ہم لوگوں کو بہت اجر دیا، بہت صلہ دیا، لیکن خیر وہ میرا پہلا عشق تھی، کہہ سکتے ہیں کہ میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، تو ان کی خدمت بھی میرے لیے ایک عبادت تھی، عبادت سے کم نہیں تھی۔ ان کی خدمت کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو میری کون سی ادا پسند آئی، تو مجھے بہت اچھے اچھے خواب آنے شروع ہو گئے۔ درود شریف بھی پڑھتی تھی، لیکن اس سے زیادہ میرا ایمان یہ ہے کہ درود شریف کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے بزرگوں کی خدمت کرو، سچے دل سے ان سے محبت کرو، تو اس کا آپ کو بہت اجر ملتا ہے۔ تو شاید یہ اسی چیز کا اجر تھا کہ پورا خاندان یہ کہا کرتا تھا کہ ان بچیوں کو اپنی نانی کی خدمت کرنے کا بہت ثواب ملے گا، اور یہ جس طرح کی ہیں، نیک ہیں، سب اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر دے گا۔ پھر کبھی خواب میں وہ بزرگوں کو دیکھنا، خواب میں بیت المقدس کی زیارت کرنا، مدینہ شریف کی طرف روانگی کا دیکھنا، کبھی مطلب اس طرح کے اتنے اچھے اچھے، اتنے مبارک، اتنے خوبصورت خواب آیا کرتے تھے کہ جن کو دیکھ کے میں جب اٹھتی تھی تو میں بہت خوش ہوتی تھی کہ واہ کیا بہترین خواب ہیں، کیا میں اس قابل ہوں
تو اتنا سب سب بزرگوں نے اور بڑوں سے سب سے سنا ہوا ہے کہ جب آپ اچھا خواب دیکھتے ہو تو آپ جب اٹھتے ہو تو آپ بہت خوش ہوتے ہو. شیطانی خواب دیکھ کے انسان کبھی خوش نہیں ہوتا، لیکن جب روحانی خواب دیکھتے ہو، روح آپ کی جب نیک ہوتی ہے، پاک ہوتی ہے، تو آپ کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. پھر اسی طرح وقت گزرتا گیا، نانی جان کا انتقال ہو گیا. بہت بہشتی عورت تھیں، انہوں نے ہمیں بہشتی زیور بھی لا کے دیا کہ یہ پڑھا کرو، تم لوگوں کی زندگی میں یہ کام آئے گا. وہ بھی ہم لوگوں نے پڑھا، اس سے بھی بہت ہمیں گائیڈنس ملی. اور وہ اس دنیا سے چلی گئی. ان کے جانے کے کچھ عرصے کے بعد ہی میرا رشتہ ہو گیا. اور پھر شادی کی رشتے کے دوران اللہ کی طرف سے بہت مسئلے مسائل آئے. کافی دشمن اور حاسدوں نے کوشش کی، دشمنوں نے اور حاسدوں نے کہ رشتہ ٹوٹ جائے، رشتہ نہ ہو سکے، شادی نہ ہو سکے. لیکن بس اللہ پہ توکل تھا بچپن سے ہی کہ جس نے اگر اللہ تعالیٰ 7 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ایک ماں لی ہے تو وہ خود زیادہ محبت کرے گا، ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو اسی بھروسے کے اوپر اللہ تعالیٰ کہ بس بتائے ہوئے راستے پہ چلتے گئے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہر کام اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کا سنوارا. ہر کام بہترین جگہ پہ ہماری شادیاں ہوئی، میری بھی، میری بڑی بہن کی بھی. الحمدللہ جب شادی ہو کے اپنے سسرال آئے، بہت اچھے لوگ تھے، بہت محبت کرنے والے، حالانکہ غیر تھے بالکل، لیکن شوہر بھی بہت اچھا محبت کرنے والا. لیکن بس یہ کہتے ہیں نا کہ ہر پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، تو کانٹے تو تھے. ان کانٹوں نے بہت تکلیفیں دیں، بہت دکھ دیے، بہت درد دیے، راستے سے بھٹکایا بھی، غلط راستے پہ چلانے کی کوشش بھی کی. بہت بے تحاشا دکھوں. اب وہ تکلیفیں اور وہ دکھ ایسے ہیں کہ جو شاید میں بتا بھی نہیں سکتی، میرے پاس لفظ نہیں ہے. لیکن ایک ہی تھا، اللہ پہ توکل، اور اپنے ولیوں پہ، بزرگوں پہ اور نبی پاک پہ اتنا زیادہ توکل تھا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا شادی کے فوراً بعد. پھر اتنا دکھی رہتی تھی. شادی کا کچھ عرصہ تو بہترین گزرا، بہت اچھا، خوشی کے ساتھ. لیکن بس دشمنوں نے کو سکون نہیں تھا، حاسدوں کو سکون نہیں تھا. یہی کہہ سکتی ہوں، یا یہ کہہ لو کہ کچھ اپنی غلطیاں تھیں، اپنے گناہ تھے. انسان فرشتہ تو کوئی بھی نہیں ہوتا. ایسے یہ کہوں کہ ہم لوگوں سے گناہ نہیں ہوتے یا ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی، ہم لوگ بہت نیک ہیں، ہم لوگ بہت فرشتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہوگا. ہم لوگ بہت گناہ گار ہیں، ہم لوگوں سے بھی بہت غلطیاں ہوتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتا ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں اور غفلت میں پڑ جاتے ہیں. جب انسان غفلت میں پڑتا ہے تو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، تو درود شریف چھوٹ جاتا ہے، بہت ساری چیزوں سے. لیکن وہ بس اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا یہ سب کچھ، تو شاید اسی لیے دکھ اور تکلیفیں دیکھ کے واپس مجھے اپنی طرف بلایا. میرا تو یہی ایمان ہے کہ وہ جو تکلیفیں یا دکھ میرے پر آیا یا جو وقت گزرا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ تھا. مجھے واپس اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ میری طرف واپس پلٹ آئے. اور الحمدللہ کہ میں واپس پلٹی. ایک عرصہ میں نے اللہ تعالیٰ سے غفلت کا برتا، جس کا مجھے بہت دکھ ہے. لیکن پھر جب اللہ کا شکر ہے، جب واپس پلٹی تو بہت دل و جان سے پلٹی، بہت اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹی، دل و جان سے. 5 وقت کی نماز، درود شریف، آہستہ آہستہ درود شریف پڑھنا بھول چکی تھی کہ یہ درود شریف ہی تھا جس نے مجھے اس مقام تک اتنی آسائشیں، اتنی محبتیں اور اتنا کچھ نوازا تھا. تو واپس اس کی طرف آئی. اپنے ہمارے خاندان کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جو بہت بڑے اللہ تعالیٰ ان ولیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی. پھر جو کچھ حسد تھا، جو نظر تھا، جو لوگوں نے جادو کیے ہوئے تھے، وہ سب کچھ آہستہ آہستہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے بعد آہستہ آہستہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کے بعد ان چیزوں کا اثر ختم ہونا شروع ہوا.
پھر واپس سے درود شریف پڑھنا شروع کیا، درود تاج، درود لکھی، درود تنجینہ، پنسورہ شریف کے جو پنسورہ شریف میں جتنے درود شریف تھے وہ پہلے بھی، شادی سے پہلے بھی میں پڑھا کرتی تھی، شادی کے بعد بچوں کے ہونے تک بھی پڑھا کرتی تھی، لیکن وہ جو کچھ سال غفلت کے آئے جن میں میرا چھوٹا، وہ بہت تکلیف کے تھے، لیکن جب اس کے بعد دوبارہ سے یہ سب کچھ درود شریف کی طرف واپس آئی، نماز کی طرف واپس آئی، تو اللہ تعالیٰ نے آہستہ 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 ایسے دروازے کھولے، ایسا سکون بھی عطا فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین، جتنا اللہ کا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔